اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال۔ آپ کی وفات کے آثار آپ پر اس طرح نمایاں ہوئے کہ وہ محراب عبادت جس میں آپ اکثر ذکر الہی کیا کرتے تھے، یکایک اس میں ایک درخت نمودار ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ اے درخت، تیرا کیا نام ہے؟ جس نے اپنا نام قرطب بتایا۔ آپ نے پھر اس سے پوچھا کہ تجھ میں کیا خاصیت ہے؟ وہ بولا کہ میں جس زمین پر پیدا ہوتا ہوں وہاں ملک و سلطنت پر زوال آتا ہے۔ فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ زمانہ وفات قریب ہے، جس کی تیاری میں آپ مصروف ہو گئے، لیکن یہ خیال آپ کو کہ میرے بعد تعمیر بیت المقدس یقیناً ناتمام رہ جائے گی، کوئی ایسی تدبیر ہو جس سے اس میں فرق نہ آئے۔ آخر خود وہیں آپ نے ایک شیشے کا قبہ بنوایا جس میں تمام دن کھڑے آپ تعمیر کو بھی دیکھتے اور یاد الہی بھی کرتے۔ ایک روز حسب معلوم آپ اس قبے میں کھڑے تھے کہ یکایک ملک الموت اس شیشے کے قبے میں نہ معلوم کیوں اندر گئی، جنہوں نے دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہچان لیا اور ساتھ ہی اس کے دریافت کیا، اے ملک الموت، میری ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے؟ کہہ کر آپ نے فرمایا، کیا مجھے اتنی مہلت دے سکتے ہو کہ میں گھر پہنچ کر اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوں؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ نہیں، اتنی بھی مہلت نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا، اتنی مہلت دو کہ میں یہیں کھڑے کھڑے کسی کو اپنا خلیفہ مقرر کر دوں۔ ملک الموت بولے کہ اتنی بھی مہلت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اتنی مہلت تو دو کہ زمین پر بیٹھ جاؤں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے خدا تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تمہیں زمین پر بیٹھنے بھی دوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا حکم ہوا؟ ملک الموت نے کہا کہ ارشاد عالی ہوا ہے، اے سلیمان، آپ اپنے سینے کا زور اپنی عصا پر دے کر کھڑے ہو جائیے تاکہ کھڑے کھڑے آپ کی روح قبض کر لیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت حضرت سلیمان اپنی عصا پر سینہ ٹیک کر کھڑے ہوئے اور لبیک پکارتے ہوئے روح مبارک ملک الموت کے سپرد فرمائی۔ ایک بھری ہوئی کشتی دریا میں جا رہی ہے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ یکایک درمیان میں طوفان آتا ہے اور کڑک اور بجلی اور ہوا کے تھپیڑوں سے کشتی پاش ہو جاتی ہے اور تمام کشتی والے دریا میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک پٹرے پر ایک حاملہ عورت پڑی بہہ رہی ہے جس کی مدت حمل پوری ہو چکی ہے اور اس پٹرے پر اس کے شکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ مولا کریم، جس کی بڑی بے پرواہ ذات ہے، ملک الموت کو حکم دیتا ہے کہ عورت کی جان نکالی جائے۔ ملک الموت نے اس عورت کی جان نکالی، مگر بچے کی طرف سے اس کو ملال ہوا کہ اس دریا کی موجوں میں بچے کو کون سنبھالے گا، جبکہ اس کی ماں مر گئی۔ چنانچہ عورت مر کر پٹرے پر سے دریا میں گر جاتی ہے اور نوزائیدہ بچہ پٹرے پر بہا چلا جا رہا ہے اور علیہ الصبا وہ پٹرا ایک کنارے پر جا کر ٹھہرتا ہے جہاں ایک دھوبن اور دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں، جو کپڑے پر ایک ننھا منا سا بچہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اور بڑی چاہت سے اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں اور دونوں میاں نہال ہو جاتے ہیں۔ ان مایوس دھوبی اور دھوبن کو یہ خبر نہ تھی کہ ایک روئے زمین کا بادشاہ ان کی گود میں پلے گا اور پرورش پائے گا۔ کوئی انسان اس اللہ سے مایوس نہ ہو دینے والا ہے، مرادیں سب ہی بندوں کو۔ وہ دھوبی اور دھوبن اس بچے کو شداد کا پال پوس بڑے چاؤ اور محبت سے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بچہ 5 برس کا ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ گھاٹ پر اپنے ماں باپ کی روٹی لے جانے لگا۔ ایک روز یہ گھاٹ پر باپ کی روٹی لے جا رہا تھا کہ دیکھا ایک گھوڑے سوار چلا جا رہا تھا۔ جاتے جاتے وہ ٹھہر گیا اور گھوڑے پر سے اتر کر اس نے ایک کاغذ کی چھوٹی سی پڑیا زمین پر سے اٹھائی، جسے کھول کر دیکھتا کہ نہایت نفیس سرما ہے، جسے آزمائش کرے تو کسی پر کرے۔ سامنے سے یہ لڑکا نظر آیا اور اس نے اسے اپنے پاس بلا کر تجربے کے لیے وہ سرما اس کی آنکھوں میں لگایا۔ لڑکا اپنی آنکھیں کھول کر یہ دیکھتا ہے کہ زمین کے تمام خزانے اور دفینے اسے صاف نظر آ رہے ہیں۔ ہونہار مکار نے آنکھیں بند کر کے غل مچانا شروع کیا کہ ہائے میری آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ سوار مارے ڈر کے پڑیا پھینک کر بھاگا۔ لڑکا خوش ہوتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا اور کہا کہ اتنا خزانہ یہاں سے نکالو اور اتنا دفینہ یہاں سے نکالو۔ غرضے کہ رفتہ رفتہ یہ لڑکا دنیا بھر کا بادشاہ ہو گیا اور لگا خدائی کا دعویٰ کرنے۔
شداد ایک اکیلا روئے زمین کا بادشاہ ہو گیا، یہاں تک کہ دنیا بھر میں بجز اطاعت کی کسی بادشاہ کو اس کے مقابلے کی طاقت نہ رہی۔ اس عام حکومت کے سبب سے اس کے دل میں غرور تکبر نے گھر کیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ دینی رہبروں اور اسلامی عالموں نے اس کو پند و نصیحت کے طور پر خدا کے خوف اور اس کی عبادت کی طرف رغبت دلائی۔ اس کے جواب میں اس نے صاف طور پر کہا کہ دولت و حکومت، چاہ وہ چشم جو اس وقت میرے زیر فرمان ہے، یا کیا خدا کی عبادت میں مجھے اس سے زیادہ حاصل ہو سکتا ہے؟ جو کوئی کسی کی عبادت و خدمت بجا لاتا ہے، وہ ضرور کسی منصب و دولت کی ترقی حاصل کرنے کی غرض سے کرتا ہے، جس کی مجھے اصلاً ضرورت نہیں۔ مثلاً ہانِ مذہبی بولے کہ اے شداد، دنیا کا یہ ملک و دولت فانی اور چند روز ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بدلے جنت عنایت کرے گا جو دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔ جسے سن کر اس نے دریافت کیا کہ بھلا یہ تو بتاؤ کہ اس جنت میں کیا کیا خوبیاں ہیں؟ چنانچہ بہشت کے جو اوصاف انبیاء سابقین سے منقول تھے بیان کیے گئے، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ مجھے اس بہشت کی کوئی ضرورت نہیں جس کی مثل میں خود بنا سکتا ہوں۔ اس وقت اپنے مدبرارکین میں سے 100 آزمودہ کا افسر تجویز کیے اور ہر ایک کے ماتحتی میں 1000 آدمی معین کر کے ایک عالیشان جنت تیار کر دینے کا حکم صادر کیا، اور کہا کہ کوہ عدن کے متصل 10 کوس طویل اور 10 کوس عریض یعنی 40 کوس مربع ہوا ایک شہر تیار کیا جائے، جس کی زیبائش و حسن میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی جائے۔ چنانچہ وہ شہر تیار ہوا اور اس شان کا تیار ہوا کہ دنیا میں جس کی نظیر ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ 4 دیواری اس کی نہایت بلند و عالیشان بنائی گئی، جس کے اندر 1000 محل تیار کیے گئے، ایک ایک محل میں 1000 ستون 24 قیمت چچی کاری سے تابہ اور درخواش کر دیے گئے۔ وسط شہر میں ایک نہر بنائی، جس کی شاخیں ہر محل میں پہنچائی۔ کوئی محل دلکش خوش و خوشنما فواروں سے خالی نہ تھا۔ ہر نہر اور شاخوں کو در طرفہ عجیب لطف انگیز سرور قائم کی گئی اور ان پر نہایت چہکتے ہوئے بے انتہا خوش آواز و خوبصورت جانور چھوڑ دیے گئے۔ اس شہر عالیشان کے چاروں طرف پہرے دار اور چوکیدار کے پہرے کے لیے 1000 مینار بنوائے، اور شہر کے اندر تمام محلات انتہائی ساز و سامان سے آراستہ و پیراستہ کر دیے، جہاں اقسام اقسام کے میوے اور طرح طرح کے کھانے ہر وقت کے لیے مہیا اور تیار ہوئے۔